بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی اور پھر فوری گرفتاری، اس وقت جو ملک کی سیاست کا محور اور مرکز ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ سب کی نظریں عدالت کے فیصلے پر تھی کہ عدالت عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے۔ تو یقیناً عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی کا فیصلہ تو دیا، لیکن سب کو اس بات کی توقع تھی اور اس پر کسی کو بھی جو ہے وہ حیرانی نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، گزشتہ چند روز تک ہمارے جو سیاستداں اور جو سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ تھیں، حکومت میں تھیں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت سے فارغ ہوتے ہی یہ سیاستداں اور سیاسی جماعتیں سیاست سے بھی فارغ ہو گئی ہیں، اور اس وقت جو سیاست کا مرکز ہے، جو پاکستان کی سیاست کا محور و مرکز جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بابر اعوان صاحب، انہوں نے بڑا ظاہر ہے کہ انکشافی ہے یہ کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں رہے تھے اس سزا کے تحت، لیکن جیسے ہی عدالت سے ان کی سزا کا حکم آیا تو بابر اعوان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کی سزا معطل ہو گئی ہے تو ان کی سزا کی معطلی کے ساتھ ہی ان کی جو پی ٹی آئی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ بحال ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب پی ٹی آئی میں کم از کم یہ مسئلہ نہیں رہا کہ جی عمران خان صاحب تو پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے اور نااہل ہو گئے، تو اب پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہوگا؟ اور اس کے نتیجے میں جو سینئر وائس چیئرمین تھے شاہ محمود قریشی، وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ان کی تو اب لاٹری کھل گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ان کی جو بابر اعوان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی جو چیئرمین شپ ہے پی ٹی آئی کی وہ بحال ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں۔ دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ کا جو ایک خاص حصہ ہے وہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، اور عمران خان صاحب، ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ وہ ایک کرکٹر کے طور پہ بہت بڑی دائرے کے لیجنڈ کے طور پر وہ پوری دنیا میں ان کا جو ایک مقام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن سیاست میں ان کو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے کبھی کوئی سیاسی طور پہ کوئی جیل نہیں کاٹی تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سیاست داں بغیر جیل کاٹے سیاست داں بن ہی نہیں سکتا۔ تو عمران خان صاحب جو ہے بغیر جیل کاٹے نہ صرف سیاست داں بن گئے تھے بلکہ ملک کے وزیر اعظم بھی بن گئے تھے، اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور اب وہ جیل کاٹ رہے ہیں، اور ان کے سامنے ایک مقدمات کی جو ہے طویل فہرست ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی کسی ایک مقدمے میں ان کی اگر رہائی ہوئی تو کئی مقدمات ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ سامنے منہ کھولے کھڑے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ بغیر جیل جائے جو وہ لیڈر بن گئے تھے تو وہ پکے لیڈر نہیں بنے تھے، لیکن اب چونکہ وہ جیل چلے گئے اور جیل بھی ایسی، اور ان کا جیل جانا بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ طویل عرصے کے لیے ہے، اور وہ چاہے کسی بھی مقدمے میں وہ ان کی رہائی ہو جائے، لیکن کئی مقدمات میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ یقینی نظر آتی ہے، تو اس طرح ان کی جو رہائی ہے وہ فوری طور پر تو کہیں نظر نہیں آتی۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اب باقاعدہ لیڈر بن رہے ہیں جیل میں رہ کر، گو کہ عمران خان صاحب جیل کی وہ سختیاں تو برداشت نہیں کر رہے جس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں، جو سابق وزیر اعظم تھے اس وقت نواز شریف صاحب جو جیل میں تھے، ان کو بہت ساری جیل کی سہولتیں جو حاصل تھیں، تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح اعلان کیا تھا کہ جناب یہ سہولتیں ان کو نہیں ملنی چاہیے، اور وہ عمران خان صاحب کی جو ساری توجہ تھی وہ اس بات پر رہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں کوئی ایسی سہولت نہ مل جائے، ان کو کوئی ایسی رعایت نہ مل جائے، بلکہ انہوں نے امریکہ کے دورے میں باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان واپس جاتے ہی جو ہے جس جیل کے کمرے میں نواز شریف صاحب قید ہے میں وہاں سے اے سی نکلوا دوں گا، گو کہ آج انہیں بہت ساری سہولتیں جو ہیں اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہو رہا ہے کہ حاصل ہے۔
بہرحال عمران خان صاحب اس وقت یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کا محور اور مرکز ہے، اور باقی سیاستداں جو ہے وہ تو حکومت سے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی فارغ ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور جہاں تک عام انتخابات کرانے کی بات ہے، ایک طرف تو عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ مشاورت کر رہا ہے، سیاسی جماعتوں کے وفود سے مل رہا ہے اور الیکشن کرانے کے لیے جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے، لیکن ابھی تک نگراں حکومت کو آئے ہوئے گو کہ کئی ہفتے یا کئی روز ہو گئے، لیکن جو ایک طریقہ کار تھا آئین کے مطابق کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کے شیڈول کا اعلان کرنا تھا، تو وہ ابھی کہیں دور دور تک جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور جو حکمراں جماعتیں تھیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون، اس نے جو ایک کام کیا کہ جاتے جاتے جو نئی مردم شماری ہے اس کی منظوری دے دی، تو اس کے تحت ظاہر ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہی موقف تھا اس حوالے سے کہ اس میں کئی ماہ درکار ہوں گے، تو جب کئی ماہ درکار ہوں گے تو 3 ماہ کے اندر تو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ناظرین بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو ایک احتجاج کا، ایک طویل احتجاج کا سلسلہ جاری ہے پورے ملک میں، ہر شہر میں روزانہ جو ہے ملک کے مختلف شہروں میں بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ سیاستدانوں سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے کسی سیاستداں کا انتظار کرنے کی بجائے، کسی سیاستداں کے میدان میں آنے کی بجائے وہ خود میدان میں نکل آئیں اور وہ خود احتجاجی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ جب سیاسی پارٹیوں نے یہ دیکھا کہ عوام تو خود بخود نکل آئیں تو اب ہم کہاں جائیں، اچھا پہلے تو وہ چونکہ حکومت میں تھے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے احتجاج، لیکن جیسے ہی وہ حکومت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عوام تو ان کے بغیر ہی جو ہے سڑکوں پہ نکل پڑے، تو اب سیاسی جماعتوں نے بھی باقاعدہ احتجاجی ریلیاں اور ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے کرنے کے جو ہے وہ اعلانات شروع کر دیے ہیں۔ لیکن ان کے اعلانات تو ابھی اعلانات ہی ہیں، ابھی تو انہوں نے مظاہرے کے لیے مختلف تاریخیں دی ہیں اور احتجاج کے کا اور اعلان کیا، لیکن عوام تو پہلے سے ہی احتجاج پر ہے۔ تو ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو اس ساری صورتحال کی ذمہ دار ہے بنیادی طور پر، اور پی ٹی آئی بھی ذمہ دار ہے بالکل، یہ جو بجلی کو بلوں کا معاملہ ہو، مہنگائی کا معاملہ ہو یا عوام کو ریلیف نہ دینے کا معاملہ ہو، تو یہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، جس میں 3 بڑی جماعتیں ہیں، پھر اس میں جو ان کی جو اتحادی ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں، اب ان کی جانب سے احتجاج کرنا جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے سر پر جو ہے وہ خاک ڈالنے کے برابر ہے۔ یعنی ان جماعتوں کی جانب سے احتجاج کرنا جن کا پیدا کردہ یہ مسئلہ ہے، وہ اب احتجاج کر رہی ہیں، اور وہ بھی احتجاج جب کر رہی ہیں کہ جب عوام جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکل چکے ہیں، اب وہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل کرنا چاہتی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اب ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب بجلی کے بلوں کے معاملے میں نگراں حکومت، نگراں وزیر اعظم نے جو ہے وہ بڑا سخت نوٹس لیا تھا، اور اتنا سخت نوٹس لیا تھا انہوں نے کہ اتوار کے روز جو ہے وہ باقاعدہ کابینہ کا اجلاس بلا لیا، بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے بعد اجلاس بلا لیا، اتوار کو اجلاس میں کوئی بات طے نہیں ہو سکی تو پیر کو بھی اجلاس بلا لیا، پیر کے اجلاس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو منگل کو بھی اجلاس بلا لیا، اور آج منگل کے تیسرے روز بھی جو اجلاس ہوا اس بجلی کے بلوں کے حوالے سے وہ بے نتیجہ رہا، اور نگراں حکومت عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے میں جو ہے وہ سنجیدہ نظر نہیں آتی، کامیاب نظر نہیں آتی، بلکہ نگراں حکومت نے بھی اگر یہ کہا جائے کہ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور یہ بالکل یہ بتا دیا ہے کہ بغیر آئی ایم ایف کے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح یہ ثابت ہو گیا ہے، یہ بات بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ آئی ایم ایف چلا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر پاکستان میں کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ جو بجلی کے جو بلوں کا معاملہ ہے، یہ کہتے ہیں ایک بڑی اس کی جو وجہ ہے وہ ہے آئی پی پیز، جو ان کے جو گردشی قرضے ہیں۔ تو یہ آئی پی پیز تو ظاہر ہے
ابھی نگراں حکومت کے دور میں تو نہیں آئی، نہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی، یہ تو بہت کوئی گزشتہ 15-20 سال سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نواز شریف اور زرداری اور بے نظیر بھٹو، ان سب نے جو ہے آئی پی پیز کو جو ہے پروموٹ کیا اور قرضے لیتے رہے، جو آج بڑھ کر جو ہے وہ جتنا جو قرضہ ہو گیا تو وہ، اور اب چونکہ ڈالر جس طرح، امریکی ڈالر جس طرح بڑھ رہا ہے اور روپے کی قدر جس طرح گھٹ رہی ہے، تو یہ قرضہ جو ہے اسی تناسب سے جو ہے وہ کئی گنا بڑھ رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ جو گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے یہ جو آئی پی پیز کی جو کمپنیاں ہیں، یہ جو جنہوں نے اس ملک کو جو ہے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، ان سے کسی طرح جان چھڑائی جائے۔ لیکن چونکہ بڑے بڑے کک بیکس لوگ لیتے ہیں، ان کے سارے جو معاملات ہیں وہ اسی سے چل رہے ہیں، تو یقیناً وہ اسے کیوں ختم کریں گے؟ تو بس یہی بات سامنے نظر آتی ہے کہ نگراں وزیر اعظم بھی جو ہے، ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ وہ پہلے مرحلے میں ہی ناکام نظر آتے ہیں، تو اب تو 3 روزہ اجلاس انہوں نے مسلسل کیا ہے صرف ایک مسئلے کے اوپر کہ بجلی کے بلوں میں کس طرح ریلیف دیا جائے، لیکن 3 روزہ اجلاس جو ہے بے نتیجہ جو ہے وہ رہا ہے، اور وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے سکے، اور سارا جو فوکس ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف ہے، کہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہی ہے حکومت۔ پہلے بھی حکومتیں جو تھی منتخب حکومتیں، وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھتی رہی کہ آئی ایم ایف کیا چاہ رہا ہے، آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہیں، آئی ایم ایف کو کس طرح خوش کرنا ہے، ان سے کسی طرح معاہدہ ہو جائے، وہ کسی طرح راضی ہو جائیں، کسی طرح قرضہ مل جائے، یہی منتخب حکومتیں کرتی رہی ہیں، اور نگراں حکومت تو خیر جو اسے ورثے میں ملا ہے وہی کرے گی۔ بجلی کے بلوں پر پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور عوام کی سننے والا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ عوام جو احتجاج کی صورت میں جو دہائی دے رہے ہیں، اور جس طرح لوگوں کے بیانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ کس طرح جو ہے وہ چیخیں کہ جی جناب ہم کیسے، ہمارا گزارا ہوگا، کیسے بل بھریں گے، اور مختلف جو ہے وہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ دہائی جو ہے سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور بڑا اچھا موقع مل گیا، جو ہمارے جو سیاستداں تھے، جو سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے جو ہے وہ حکومت سے جان چھڑا لی، اور وہ ایک نگراں حکومت کو لے آئے، اور نگراں حکومت پہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہ اب الیکشن میں کس طرح جائیں گے، وہ کیا مطالبہ لے کے جائیں گے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کے بل، احتجاج، فلاں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، تو یہ سب کچھ تو انہی کا کیا دھرا ہے، تو ان کے عوام کے پاس جانے کے لیے ان سیاستدانوں کے پاس، ان سیاسی جماعتوں کے پاس اب کوئی ایسا خوشکن نعرہ نہیں ہے جس سے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں اور لوگوں کے ووٹ حاصل کر سکیں، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں۔ تو اب یہی نظر آتا ہے کہ ایک تو جو ہے وہ یہ سیاستداں جو ہیں، یہ جو سیاسی پارٹیاں جو ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن، اول تو وہ الیکشن ظاہر ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور ان کو اصل جو خوف ہے وہ عمران خان صاحب کا خوف ہے، پی ٹی آئی کا خوف ہے، چونکہ وہ جیل میں مظلوم کی حیثیت سے وہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ان کی مقبولیت، بہرحال لوگ اگر سڑکوں پہ نہیں نکلے تو وہ تو بہت ساری وجوہات ہیں، کیسے نکل سکتے ہیں لوگ اپنے مسئلے کے لیے، بجلی کے بلوں کے لیے نکلے ہیں سڑکوں پہ یقیناً، لیکن عمران خان صاحب کی سے جو ہمدردی ہے، جو ایک مظلومیت کا جو ووٹ بینک ان کا ہے وہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح جو نظر یہی آتا ہے کہ اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک کہ عمران خان صاحب کی مظلومیت کا جو ووٹ بینک ہے وہ برقرار ہے، اس وقت تک تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ جو نگراں سسٹم ہے یہ کوئی لمبی مدت چلتا نظر آتا ہے۔ لیکن جو موجودہ نگراں حکومت ہے وہ تو پہلے مرحلے میں ہی ناکام نظر آتی ہے، تو آخر یہ لمبی مدت کیسے پوری کر سکے گی؟ دوسری جانب ناظرین، کراچی کی شاہراہ فیصل، اس پر شیر نکل آیا، شیر چہل قدمی کرتا رہا، جہاں بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی، وہاں جنگل کا بادشاہ شیر جو ہے وہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ ویسے تو کہا جاتا کہ ہمارے ملک میں جنگل کا قانون ہے، آئین اور قانون پہ عمل کسی طرح، آئین تو موجود ہے، قانون تو موجود ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جنگل کا قانون ہے۔ لیکن جب جنگل کا بادشاہ شیر جو ہے وہ شہر میں چہل قدمی کے لیے نکل آئے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس شہر کی یا اس ملک کی
کیا کیفیت ہوگی کہ یعنی یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ جو جنگل کا بادشاہ ہے وہ بھی شہر میں آ گیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ شہر میں، اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے، تو لہٰذا وہ شہر بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں تو یہ پورا ملک جہاں جنگل کا قانون ہے تو میں ہی اس کا بادشاہ ہوں۔ اور اس وقت تو کوئی اور بادشاہ نظر بھی نہیں آتا، کوئی سیاستداں بھی حکومت میں نہیں ہے، اور دائرے کے نگراں حکومت ہے، تو جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ جنگل کے قانون کا، جس ملک میں جنگل کے قانون کے بارے میں کہا جا رہا ہو کہ اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے، وہاں جنگل کے بادشاہ نے آ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب بالکل جنگل کا قانون جو ہے وہ موجود ہے، اور جنگل کا بادشاہ اس قانون کے تحت شہر کی سڑکوں پہ چہل قدمی کر رہا ہے۔ ناظرین، بجلی کے بلوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں، بہت سارے واقعات، بہت سارے جو ہے اعداد و شمار جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو اشرافیہ ہے، جو اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جس طرح، یا جو ملازمین ہیں واپڈا کے ہوں، کے الیکٹرک کے ہوں، ان کو جس طرح مفت بجلی اور بہت ساری مفت مراحت دی جاتی ہیں، اس حوالے سے ایک پوسٹ ہے، تو وہ ہم آپ کی نظر یہاں کر دیتے ہیں۔ اس پوسٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کون کتنی بجلی مفت استعمال کر رہا ہے۔ صدر مملکت پاکستان کا صدر لامحدود بجلی یونٹ، ریٹائرمنٹ کے بعد ماہانہ 2000 یونٹ مفت۔ صدر مملکت کی تنخواہ اور دیگر مراحت سے متعلق پریزیڈنٹ سیلری الاؤنسز اور پریویلیج ایکٹ 1975 کے مطابق صدر کو لامحدود بجلی یونٹ فراہم کیے جائیں گے، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی صدر ماہانہ 2000 یونٹ بجلی کے مفت استعمال کر سکیں گے۔ صدر کے انتقال کے بعد صدر کی زوجہ کو بھی بجلی کے 2000 یونٹ مفت فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کو بھی لامحدود مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس دوران ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد ماہانہ 2000 یونٹ، ہائی کورٹ کے جج ریٹائرمنٹ کے بعد 800 یونٹ، چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کو ملنے والی مراحت کا ہر دور میں تذکرہ رہتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کو دوران ملازمت 2000 بجلی یونٹ استعمال کرنے کا اختیار ہے، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان ججز کو 2000 بجلی کے یونٹ مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کو بھی ماہانہ 800 بجلی یونٹ مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ وفاقی وزراء کو ماہانہ تمام یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کے لیے 22,000 روپے تنخواہ میں ہی ادا کر دیے جاتے ہیں۔ چیئرمین نیب 2000 یونٹ، گورنر اسٹیٹ بینک لامحدود بجلی کے یونٹس۔ چیئرمین نیب کو بھی سپریم کورٹ کے ججز کے مساوی بجلی یونٹس مفت فراہم کیے جاتے ہیں، انہیں ماہانہ 2000 یونٹ بجلی مفت فراہم کی جاتی ہے۔ دیگر اداروں کی طرح گورنر اسٹیٹ بینک کو لامحدود بجلی مفت فراہم کی جاتی ہے، اور اس کی رقم اسٹیٹ بینک ادا کرتا ہے۔ سرکاری اداروں کے افسران کو بجلی مفت فراہم کی جاتی ہے، تاہم ادارہ اس بل کی رقم واپڈا کو ادا کر دیتا ہے۔ واپڈا ملازمین نے سال میں کتنے ارب روپے کی بجلی مفت استعمال کی؟ واپڈا ملازمین اور بجلی پیدا کرنے اور ترسیل کا کام کرنے والوں کو بھاری یونٹس مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ وزارت توانائی کی جانب سے سینٹ کمیٹی میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 1,89,000 واپڈا ملازمین کو ایک سال میں 34 کروڑ بجلی کے 34 کروڑ مفت یونٹ فراہم کیے گئے۔ اس طرح انہوں نے 8 ارب روپے کی بجلی مفت استعمال کی۔ واپڈا افسران کو کتنے بجلی یونٹ مفت فراہم کیے جاتے ہیں؟ واپڈا میں کام کرنے والے افسران کو 16ویں اسکیل کے بعد سے ہی مفت بجلی یونٹ فراہم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 16ویں اسکیل والے افسر کو ماہانہ 300 یونٹ، 17ویں گریڈ والے افسر کو ماہانہ 450 یونٹ، 18 گریڈ کے افسر کو 600 یونٹ اور 19 گریڈ کے افسر کو ماہانہ 880 یونٹ اور 20 گریڈ کے افسر کو 1100 یونٹ، جبکہ 21 اور 22 گریڈ والے واپڈا کے افسر کو ماہانہ 1300 یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت فراہم کی جاتی ہے۔ تمام افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ بجلی اور گیس کے بلوں میں مسلسل اضافہ تو جاری ہے، لیکن پیٹرول کے
نرخوں میں بھی جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور جس طرح گزشتہ دنوں جو ہے وہ تقریباً 20 روپے کا جو ہے وہ پیٹرول کے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کیا گیا تھا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 ستمبر سے جو آگرہ نے جو سمری بھیجی ہے حکومت کو، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر اضافہ، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 15 روپے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ لوگ جو ہے تیار ہو جائیں، پیٹرول کی قیمت میں بھی جو اب اضافہ ہو رہا ہے، تو بجلی، گیس، پیٹرول، پھر US ڈالر، اور پھر اشیاء خورد و نوش جس کے کھائے بغیر انسان ظاہر ہے کہ 3 وقت کا اگر کھانا نہ کھائے تو 2 وقت کا کھا لے، 1 وقت کا کھا لے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مہنگائی جس تیزی کے ساتھ جو ہے بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، تو لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بالکل کم ہو رہی ہے، تو لوگ آخر کیا کریں؟ اور کہا یہی جاتا ہے کہ اب تو مرنے کے لیے بھی جو ہے وہ لاکھوں روپے چاہیے، مرنے کے لیے بھی قبر جو ہے قبرستان میں جو ہے وہ قبر نہیں ملتی جب تک کہ ہزاروں روپے جو ہے گورکن کو نہ دے دی جائیں، قبر بھی جو ہے بھاری قیمت میں جو ہے وہ ملتی ہے، تو اور کفن دفن، اور مطلب مرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے، مرنے کے بعد بھی پیسے چاہیے، کفن دفن، تو یہ اتنا سنگین مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے ملک میں کہ آخر لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ زندہ رہنے کے تو تمام ذرائع جو ہے وہ محدود کر دیے گئے ہیں، یہاں مرنے پر بھی جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ جتنے بھاری ٹیکس حکومت لگا رہی ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ خیر ٹیکس نہ بھی لگائے تو مرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، کفن دفن بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔